ہماری بحث مشتق میں تھی، اور مشتق میں ہم نے مقدمتاً کہا کہ ہم مشتق میں اصل ہماری بحث کیا ہے۔ مشتق میں ہم نے کہا کہ جو متلبس بالمبدا ہے وہاں تو یقیناً مشتق حقیقت ہے، جو ماں سے تلبس ہے وہاں پر یقیناً مجاز ہے۔ منقضا عن المبدا میں اشکال ہے، بحث ہے کہ وہ حقیقت ہے یا اگر استعمال ہو تو مجاز ہے۔ اس بحث کو ہم نے دیکھنا ہے۔ یہ بحث کیونکہ باقی کتابوں میں نہیں ہوتی، اس لیے یہ اصول میں اس کو بحث کیا جاتا ہے، اور اصول میں بھی یہ کوئی ایک جگہ کام آنے والی، ایک باب دو باب میں کام آنے والی بحث نہیں ہے، اس لیے یہ ایک مسئلہ اصولی ہے جسے آغاز نے ڈسکس کیا ہے۔ یہاں پر ہم اگر اس کا ثمرہ جو ہے اس کو سمجھ لیں، ثمرہ بحث کو، اس سے بھی تھوڑا سا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آسان تو خیر ہے، اس میں کوئی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہاں آپ لوگوں کے لیے کوئی مشکل ہے اور اس کو ہم حل کرنے آئے ہیں۔ جو مقدماتی گفتگو ہے، یہاں پر ثمرہ کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ بحث قصاص میں صحیح محمد بن قیس ہے کہ لا یقاد مسلم بذمی فی القتل، اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کو قتل کر دیتا ہے تو وہ قصاص نہیں ہوگا۔ اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کو زخمی کرتا ہے تو بھی وہ قصاص نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ حرام ہے اور اسے دیا دینا پڑے گا، لیکن قصاص وہ نہیں ہوگا۔ یہ حکم اجماعی حکم ہے۔ اب اگر کوئی ذمی مسلمان ہو جاتا ہے اور اس سے یہ مبدأ ذمیت منقضی ہو جاتی ہے اور اس نو مسلمان کو کوئی قتل کر دیتا ہے اور بعد میں وہ کہتا ہے میں قصاص نہیں ہوں گا کیونکہ یہ ذمی تھا، آپ کہیں گے یہ ذمی تھا، ابھی تو یہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہیں گے یہ منقضا عن المبدا میں بھی مشتق کیا ہوتا ہے؟ حقیقت ہوتا ہے، اس لیے اسے قتل کرنے پر قصاص ثابت نہیں ہوگی۔ اس لیے اب مشتق کی بحث اب آسان نہیں ہو گئی نا۔ اب ایک آدمی کو قتل کر کے اس کو قصاص بھی نہ دیں اور ایک مسلمان کو قتل کر کے اس بنیاد پر کہ کہیں کہ یہ تو ذمی تھا، ٹھیک ہے نا؟ یہ کن کے لیے ہے قصاص؟ ان کے لیے ہے جو از اول مسلمان ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ان کی ولادت ہی اسلام پہ ہوئی ہو، ان کے لیے ہے، باقیوں کے لیے نہیں ہے۔ ٹھیک، اگر آپ کو یہ مشکل لگے اور آپ کہیں یار یہ تو نہ ہوا، ابھی تو یہ مسلمان ہے، ابھی کی حکم دیکھو، گزشتہ کی کیا بات کر رہے ہو؟ مشتق اسی کو تو کہتے ہیں کہ مشتق اگر حقیقت ہے منقضا عن المبدا میں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ نہیں ہوگا۔ لا ینال عہدی الظالمین، جو پہلے ظالم تھا ابھی ظالم نہیں ہے، اسے ملے گی خلافت؟ اسے نہیں ملے گی، ٹھیک ہے نا؟ پھر ادھر آ کے آپ مانتے ہیں، ادھر آ کے نہیں مانتے۔ یہ اس سے بھی زیادہ ہے، یہ قصاص سے بھی زیادہ ہے کہ اس کو اب یہ عہدہ ملنے والا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے ایک دفعہ کیا کر دیا تھا؟ بت کو سجدہ کر لیا تھا، شرک کر لیا تھا، بت ظلم کیا تھا۔ یہ ظالم صدقات ہے۔ یہ صرف ہم نے آپ کے ذہن کو نزدیک کرنے کے لیے کہا ہے، ابھی فی الحال اس سے ہمیں کام نہیں ہے۔ یہ لا ینال عہد الظالمین سے بس ایک ثمرہ اس کا یہ ہوا کہ اگر کوئی کسی ذمی کو قتل کرتا ہے جو کہ اب مسلمان ہو گیا ہے، ٹھیک، اس کا قصاص ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بنا بر حقیقت قصاص نہیں ہوگا، منقضا عنہ المبدا میں حقیقت ہونے کی بنا پر، عام ہونے کی بنا پر۔ دوسرا ثمرہ یہ ہے کہ اگر کوئی عاقل کسی مجنون کو قتل کر دے اپنے دفاع کے لیے، وہ کہیں جا رہا تھا، مجنون اس پہ حملہ کر دیتا ہے، وہ اپنے دفاع کے لیے اس مجنون کو قتل کر دیتا ہے،
اس صورت میں یہ قاتل قصاص ہوگا. عاقل ایک مجنون کو قتل کر دیتا ہے اپنے دفاع میں. اس صورت میں عاقل جو ہے وہ قصاص ہوگا. قصاص نہیں ہوگا. اسے دیت دینی پڑے گی. دیت بھی نہیں دینی پڑے گی. ٹھیک ہے نا. اور وہ مقتول جو پاگل مجنون کا قتل ہوا ہے ان کے ورثاء کو کوئی دیت ملے گی؟ جی ملے گی. ان کے ورثاء کو کہاں سے دیت ملے گی جب قاتل نہیں دے گا؟ بیت المال سے. ٹھیک ہے نا. یہ حکم. اگر کوئی قاتل، اگر کوئی عاقل کسی مجنون کو قتل کر دے تو اس عاقل پہ اپنے دفاع کے لیے، تو اس عاقل پہ نہ دیا ہے نہ قصاص ہے. لیکن جو وہ ہے مقتول ہے نا، اس مقتول کے ورثاء کو دیت دی جائے گی، لیکن وہ بیت المال سے دی جائے گی. اچھا، اب ایک شخص جو کہ عاقل ہے، پہلے دیوانہ تھا، اسے قتل کر دیا. یہ جو مجنون ادواری ہیں، ٹھیک ہے نا، ابھی یہ عاقل تھا، اس نے اسے قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد یہ کہتا ہے نہ میں قصاص نہ میں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مجنون. بھئی یہ مجنون تھا، ابھی تو یہ کیا ہو گیا ہے؟ عاقل ہو گیا ہے. تو آپ اس کو کیا کریں گے؟ یہ بحث ہماری وہی مشتق کی بحث میں چلی جائے گی. ٹھیک ہے نا. وہاں آپ جو بھی وہ اختیار کریں گے وہ یہاں پر بھی آ جائے گا. اسی طرح اگر مجنون قتل کر دے، مجنون قاتل ہو، اس کا قصاص ہوگا؟ نہیں ہوگا. اس سے دیت لی جائے گی؟ نہیں لی جائے گی. اب یہ جو مجنون ہے یہ ادواری ہے. پہلے مجنون تھا، ابھی عاقل ہے، اور ابھی عاقل ہوتے ہوئے اس نے بڑی پلاننگ سے جا کے زبردست طریقے سے کسی کو قتل کر دیا اور کہا جن میں تو مجنون ہوں. ٹھیک. ہاں، ایک اور جو مسئلہ اسی اس میں ہے، وہ اگر ایک شخص کے دو زوجہ ہیں کبیرہ، اور وہ ایک بچی سے صغیرہ سے وہ کر لیتا ہے، ازدواج کر لیتا ہے، اور یہ دونوں کبیرہ اس صغیرہ کو دودھ پلا دیتی ہیں. اب کیا ہوگا؟ دونوں کبیرہ حرام ہو جائے گی. صغیرہ کیا ہوگی؟ صغیرہ بھی ہو گئی. اس نے 3 شادیاں کی، تینوں اس کی، ٹھیک ہے نا، ہو گیا، ختم ہو گیا، ہیٹرک ہو گیا. ٹھیک. تینوں ایک ساتھ ہی گر گئی. ٹھیک. یہاں پر جو صغیرہ ہے وہ تو بیٹی ہو گئی، کیونکہ اس کی زوجہ نے دودھ پلایا. ٹھیک ہے نا. وہ تو حرام ہو گئی. ٹھیک. اب رہ گیا کہ کبیرہ اولا جو ہے، جس نے پہلے دودھ پلایا اور جس نے بعد میں دودھ پلایا. ٹھیک ہے نا. یہ پہلی حرام ہوئی یا نہیں ہوئی، دوسری بھی حرام ہوئی یا نہیں ہوئی، اس پہ ابھی ہم نے بحث کرنی ہے. ٹھیک. اچھا، یہ جو کبیرہ ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ جب اس صغیرہ کو دودھ پلا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ دونوں یا مدخول بہا ہیں یا مدخول بہا نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. فرض یہ ہے کہ یہ مع دخول کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اگر بدون دخول ہے تو پھر وہ مسئلہ اور ہے. ٹھیک ہے نا. اب جب مع دخول کی بات ہو رہی ہے تو پھر یہ جس نے پہلے دودھ پلایا، پہلے والے کی ہم پہلے بات کرتے ہیں، بچی تو ہو گئی، صغیرہ تو ہو گئی حرام.
یہ جو جس نے پہلے دودھ پلایا ہے یہ مرضعہ اولا، یہ نا، یہ حرام ہوتی ہے یا حرام نہیں ہوتی ہے؟ ثانیہ پہ پھر بعد میں آئیں گے. یہ کیا ہو گئی؟ یہ حرام ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ امہات نسائکم، تمہاری زوجہ کی جو ماں ہے وہ تم پر حرام ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ام زوجہ ہو گئی، ٹھیک. کیونکہ یہ ام زوجہ ہو گئی اس لیے یہ حرام ہو گئی. وہ جو کون ہے؟ دوسری ہے، ٹھیک. وہ ام زوجہ ہوئی، جب پہلی نے دودھ پلا دیا تو یہ زوجہ رہی صغیرہ، ٹھیک. نہیں رہی آصف، نہیں رہی، ٹھیک ہے نا. کیونکہ صغیرہ کو دودھ پلا دیا اس لیے زوجہ سے بیٹی ہو گئی، ٹھیک ہے نا. جو دوسرے نے دودھ پلایا وہ زوجہ کو دودھ پلایا یا بیٹی کو دودھ پلایا؟ بیٹی کو دودھ پلایا. بیٹی کو دودھ پلانے سے کوئی حرام ہو جاتا ہے؟ وہ حرام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ ابھی جس کو دودھ پلایا جا رہا ہے یہ اب زوجہ نہیں ہے. کیوں زوجہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ پہلی والی نے زوجہ کو دودھ پلایا تھا، واضح ہے نا. پہلے والی نے زوجہ کو دودھ پلایا تھا، دوسری والی بیٹی کو دودھ پلا رہی ہے. بیٹی کو دودھ پلانے سے تو کوئی حرام نہیں ہوتا. لیکن یہ بیٹی تھی کون؟ بیوی تھی. من قضا عنہ المبدأ کے حساب سے اگر بات کریں تو یہ زوجہ کو دودھ پلا رہی ہے، ٹھیک. اس میں دیکھتے ہیں ابھی پھر کیا ہوتا ہے. یہاں پر ایک بات تو یہ ہے کہ کیونکہ پہلی نے جسے دودھ پلایا ہے وہ کون ہے؟ اس کی زوجہ ہے، اور زوجہ کو دودھ پلانے سے وہ کیا ہو گئی؟ ام زوجہ ہو گئی، ٹھیک ہے نا. ام زوجہ نے دودھ پلایا، زوجہ کو دودھ پلایا، اس لیے وہ ام زوجہ ہو گئی، اس لیے اس پہ اوپر یہ حرام ہو گئی، ٹھیک. اس نے جب دودھ پلانا شروع کیا، یہ ایک بچی کو لے کے آیا گھر میں، دو اس کی بیویاں ہیں. پہلی نے دودھ پلانا شروع کیا. جب وہ دودھ پلا رہی تھی تو یہ ام تھی، ٹھیک. تب وہ ام نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ام ہونا جو ہے یہ رضاع کے کامل ہونے پر یہ ام ہوگی، ٹھیک ہے نا. رضاع کے کامل ہونے سے پہلے یہ ام ہے، یہ ام نہیں ہے، ٹھیک ہے. جیسے ہی رضاع کامل ہو گیا، اس کے ام ہونے سے پہلے کچھ اور ہوا ہے. وہ کیا ہوا ہے؟ نہیں، وہ بیٹی ہوئی ہے. پہلے وہ بیٹی ہوئی ہے، بعد میں یہ ام ہو گئی، ٹھیک ہے نا. جب وہ بیٹی ہو گئی تو پھر اس نے کس کو دودھ پلایا ہے؟ نہیں، زوجیت سے تو وہ نکل گئی. آصف ایک دوبارہ آصف. میں نے آن لائن والوں کی آواز کم کی ہوئی تھی. جی کیا کہہ رہے ہیں آصف ایک دفعہ دوبارہ عرض کرے. دوبارہ عرض کروں، ٹھیک ہے نا. یہاں پر جب اس نے صغیرہ کو دودھ پلا رہی تھی وہ کبیرہ اولا، ٹھیک ہے نا. تو یہ کبیرہ اولا اس وقت زوجہ کو دودھ پلا رہی تھی، جی زوجہ کو دودھ پلا رہی تھی نا، ٹھیک ہے نا. لیکن دودھ پلانے سے وہ ام زوجہ ہو گئی،
نہیں، کیونکہ ایک دفعہ دودھ پلانے سے، 2 دفعہ دودھ پلانے سے تو وہ نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب اس نے دودھ پلا لیا، اس کو جب رضا کو کامل کیا، ٹھیک ہے نا، رضا کامل کرتے ساتھ ہی یہ جو اس کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے پہلے یہ جو صغیرہ ہے یہ اس کی بنت ہو گئی، اس مرد کی بنت ہو گئی. جی آپ پہلے کہہ لیں، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے نا. ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں جمع چاہیے کہ یہ بھی ہو اور یہ زوجہ بھی ہو. یہ جمع نہیں ہوتا ہے. ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں، یہ جو ہے اور زوجہ چاہیے نا، یہ جیسے ہی ہو رہی ہے ویسے ہی وہ بنت ہو رہی ہے، وہ زوجہ سے تبدیل ہو کر بنت ہو رہی ہے. اور کیونکہ زوجہ سے تبدیل ہو کے بنت ہوئی ہے، اس لیے یہ زوجہ سے تبدیل ہو کر یہ زوجہ ہو گئی ہے. حرام ہونے کے لیے زوجہ چاہیے، ہے نا. وہ پہلے دودھ کے ساتھ ہی وہ زوجہ نہیں ہوئی. ٹھیک. اس لیے یہ جو جس کو دودھ پلایا، یہ کیونکہ کیا ہو گئی تھی؟ بیٹی ہو گئی تھی. ٹھیک ہے نا. یعنی یہ جب ماں ہو رہی تھی وہ اسی وقت ہے جب اس کی زوجیت، بچی کی زوجیت ختم ہو رہی تھی. بچی زوجہ نہیں رہی تب تو یہ جا کے ماں ہوئی ہے. یہ بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا. جب یہ زوجہ نہیں رہی ہے تو یہ ماں ہوئی ہے. اسی طرح ہے نا، اگر یہ زوجہ رہے تو یہ ماں ہوگی؟ نہیں ہوگی. بس اس کا زوجہ ہونا اور اس بچی کا زوجہ ہونا، یہ دونوں ایک ساتھ نہیں. یہ زوجہ ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. کب زوجہ ہوئی ہے؟ جب وہ بیٹی ہی نہیں رہی ہے. وہ زوجہ نہیں رہی ہے. بیٹی نہیں، بیٹی ہو گئی ہے، ہاں، وہ زوجہ نہیں رہی ہے. اب جب وہ زوجہ نہیں رہی تو پھر یہ کیوں حرام ہوگی؟ کب حرام ہوگی؟ صرف مشتق کو اگر منقطع عنہ المبدأ میں مانے، ٹھیک ہے نا، پھر ہو جائے گی. لیکن اگر منقطع عنہ المبدأ میں نہ مانے تو پھر نہیں ہوگی. یہی چیز کس کے لیے ہے؟ کبیرہ ثانیہ کے لیے. واضح ہے؟ کبیرہ ثانیہ میں تو بہت زیادہ واضح ہے نا. وہاں بہت زیادہ واضح ہے کہ یہ جب پہلی نے دودھ پلا لیا، اس کے بعد اب یہ اس کی زوجہ رہی ہی نہیں، جو زوجہ ہے ہی نہیں اس کو دودھ پلانے والی تو حرام نہیں ہوگی، الا ان کے آپ مشتق کو منقطع عنہ المبدأ میں کیا کر لیں؟ حقیقت مان لیں، پھر تو ہو جائے گی. وَإِلَّا نہیں ہوگی. وہی بات ہم کہاں بھی لے کے آ گئے ہیں؟ زوجہ اولا میں بھی لے آئے کہ زوجہ اولا زوجہ الزوجہ نہیں بنی ہے. کب؟ جب وہ زوجہ تھی. ٹھیک ہے نا. اس کی زوجہ کو اس نے دودھ نہیں پلایا ہے. کامل کی بات کر رہے ہیں، جو ایک دودھ، 2 دودھ، 3 دودھ تو اس نے زوجہ کو پلایا، اس سے تو کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. جب یہ بنت ہو گئی ہے اس کے بعد جا کر یہ زوجہ ہوئی ہے، بعد میں زوجہ ہوئی. اگر پھر سمجھ میں نہ آئے تو آپ وہ کر لیں. اچھا، یہ تو ہم نے بات یہاں تک کر دیا کہ کون ہو گئی؟ صرف بچی جو ہے صغیرہ وہ حرام ہو گئی. کبیرہ اولا اور ثانیہ دونوں حرام نہیں ہوئی. ٹھیک ہے نا. الا ان کے آپ مشتق کو
حقیقت مان لیں، ٹھیک، اس کے برابر مشکل نہیں. اور اس روایت علی ابن مہذیار کو آپ کیا کریں گے؟ روایت کیا ہے؟ قیل له ان رجلا تزوج بجاریة صغیرہ فرزعتها امرأته ثم رزعتها امرأة له اخرى، یہ والا مسئلہ. فقال ابن شبرمہ حرمت علیہ الجاریہ وامرأتاه، جاریہ اور دونوں بیویاں حرام ہو گئی. فقال ابو جعفر علیہ الصلوۃ والسلام اخطأ ابن شبرمہ، اس نے حرام خطا کیا ہے. حرمت علیہ الجاریہ وامرأته التي ارضعتها اولا، جاریہ حرام ہوگی اور کبیرہ اولا حرام ہوگی. فاما الاخیرہ فلم تحرم علیہ كأنها ارضعت ابنتہ، جو ثانی ہے اس نے تو اس کے بچی کو دودھ پلایا ہے، شوہر کی بچی کو دودھ پلایا ہے. شوہر کے بچی کو دودھ پلانے سے وہ ام زوجہ تو نہیں بنے گی، ثانیہ نہیں ہے. یہ جو کیا ہے، اولا حرام ہو گئی. اس میں سندن بھی اشکال کیا ہے، ایک اشکال سندن. اب اس کا ہمیں جواب جو دینا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا سندن یہ روایت کو کہا ہے کہ یہ مرسلہ ہے، اس لیے کہ علی ابن مہذیار نے امام باقر علیہ السلام کو ابی جعفر کہا ہے نا، وہ امام باقر علیہ السلام ان کو درک نہیں کیا ہے. جواب لوگوں نے دیا ہے کہ ابی جعفر سے مراد ابی جعفر ثانی ہے، یعنی امام جواد علیہ السلام ہے، اور اس حساب سے یہ ابن شبرمہ پہلے ہے. تو ابن شبرمہ کا قول نقل ہوا ہے کہ یہ علی ابن مہذیار نے کسی کے واسطے سے سنا ہے کہ اس نے ایسا فتویٰ دیا ہے، وہ آ کر اس نے امام جواد سے پوچھا ہے. تو اس سے یہ سند کی یہ والی مشکل تو حل ہو جاتی ہے کہ یہ مرسلہ ہے، کیونکہ ابی جعفر اولا کو اول کو کیا ہے، اس نے علی ابن مہذیار نے درک نہیں کیا تھا، اس لیے یہ مرسلہ ہو گئی. یہ مسئلہ تو حل ہو گیا. پھر اس میں سند میں اشکال کیا ہے کہ صالح بن ابی حماد ہے اور اس کی توثیق نہیں ہوئی، اس کو بھی آغایون نے حل کیا ہے، وہ آپ لوگ دیکھ لیں. ٹھیک، ہاں، اس روایت کے مطابق تو یہ ہو گیا. اب آپ روایت کو لیتے ہیں. ہم جو ابھی بحث کر رہے ہیں اس کے مطابق ایک احتمال یہ ہو گیا کہ دونوں کبیرہ حرام نہیں ہے، وہ تو ابن شبرمہ ہو گیا جس نے دونوں کبیرہ اور صغیرہ کو کیا کر دیا تھا، حرام کر دیا تھا. ٹھیک، ہم نے ابھی تک جو بحث کی ہے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ منقطع عن المبدأ میں نہیں جاتے ہیں تو دونوں کبیرہ بچ جاتی ہے، صرف صغیرہ آپ کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے. ٹھیک، فخر المحققین کیا کہتے ہیں؟ ان تفریق لیس بفارق فی الابتناء علی الوضع. ہاں، یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس بنا پر نہیں ہے، جو پہلی حرام ہے کبیرہ اولا اور کبیرہ ثانیہ حرام نہیں ہے، یہ مشتق کی بنا پر نہیں ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ اجماع کی بنا پر ہے. کبیرہ اولا حرام ہے، ثانیہ حرام نہیں ہے. کیوں؟ اس میں کوئی مشتق کا کام نہیں ہے. کیوں؟ ہم نے کیا کیا تھا؟ ہم نے آ کے یہ کیا کہ ہم نے کہا کہ جو کبیرہ اولا ہے اس کی حرمت بھی مشتق پر مبنی ہے. اسی طرح ہوا نا، اس لیے کہ وہ جب ماں بنی تب وہ زوجہ ہی نہیں رہی تھی. کیونکہ وہ زوجہ ہی نہیں رہی ہے تو یہ ام زوجہ نہیں بنے گی. ام زوجہ بنے گی فقط مشتق کو آپ منقطع عنہ المبدأ میں اگر حقیقت مانے. ٹھیک، یہ آگے کہتے ہیں یہ مشتق کی وجہ سے نہیں ہے، وہ حرمت ہے، یہ جو کبیرہ اولا ہے یہ اجماع کی وجہ سے ہے نا، یا وہ روایت علی ابن مہذیار کی وجہ سے، یہ مشتق کی وجہ سے نہیں ہے کہ آپ آ کے اشکال کریں کہ اگر آپ یہاں پر حرام مانتے ہیں، اولا میں حرام مانتے ہیں تو ثانیہ بھی حرام ہے، مشتق تو اس میں وہ بھی وہ ہے نا. یہ بھی زوجہ تو تھی کبھی، جو ابھی بیٹی ہو گئی ہے جس کو اس نے دودھ پلایا، یہ پہلے زوجہ تھی، اس حساب سے کیا ہو جائے گی، وہ
मौजूजा हो जाएगी। ठीक, तो अब इसके बाद अब आपका अपना इख्तियार है कि इसमें से आप क्या इंतखाब करते हैं। अब हमने सिर्फ इस मिसाल में भी हम कोई आपको नतीजे तक लेके नहीं जा रहे हैं, आप लोग नतीजे तक खुद पहुंचे। ठीक है, अच्छा, रह गया कि हाँ आया हम किसी नतीजे तक पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते। हमने शुरू में वो किया था, आप लोगों से दरख्वास्त की थी कि जो बातें हमें हौजा में कही जाती हैं, अक्सर कही जाती हैं, वो बातें सही नहीं है। हमें बहुत ज़्यादा मायूस किया जाता है और इन आलम को बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ाया जाता है, बहुत ज़्यादा मुबालगा किया जाता है, और जिसके नतीजे में हम लोग बिल्कुल ही अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझते कि हम कोई राय या किसी तरफ या इसको समझें। ठीक है ना, असल बात क्या है वो समझने की तरफ हमारा जहन जाता ही नहीं है। हमारा जहन सिर्फ ये जाता है कि इसने क्या कहा है, इसी को समझ लेना बड़ी बात है ना। अब उसने सही भी कहा है या सही नहीं कहा वो समझना, वो तो हमारे इख्तियार से ही बाहर है। ठीक, इस सोच की अभी एक क्लिप आई है, उसका आप लोगों के साथ पहुंचा हो। ये उस उमूमी सोच की इंतहा है, उसके का बहुत बड़ा मुबालगा है। सोच सबकी तकरीबन यानी उमूमी सोच यही है ना। अब उसमें मुबालगा कर कर इन साहब ने एक बात की है जिसको कहना भी थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक, चले, ये मसला रिकॉर्ड भी हो रहा है, इसी जगह को निकालें तो बड़ा मुश्किल भी हो जाता है। वो कहता है लो वजदा, उसने फारसी में कहा है, ठीक है ना, लो वजदा शख्स इस्तिअदादुल्लाह तआला, कहां पहुंच गया कि शख्स को वो चीज हासिल हो जाए जो महाल है। अव्वल इस्तिअदादुल्लाह ही गलत है, ठीक है ना, वहां कोई कुव्वा नहीं है जिसे फेल में तब्दील होना है। इस्तेदाद कुव्वा को फेल में तब्दील करने को क्या इस्तेदाद है ना, उधर इस्तेदाद नहीं है। लेकिन इसने मुबालगा कर दिया, ठीक है ना, कि अगर कोई नाइल हो जाए इस मकाम पर, वजदा इस्तेदादुल्लाह, उसके बाद दूसरा भी कुछ कहता है कि फलान हो जाए, हमें उससे काम नहीं है, ये इतना बड़ा है कि दूसरे की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, ये हो। और पता नहीं दूसरा उसने क्या कहा कि मसलन खुद आखों से मुस्तकीम भी जाके वो किफाया को सीखना शुरू करे तो भी वो सिर्फ 3% किफाया समझ सकता है। अब इसमें कितना गुलू है और कितना वो है क्या है, तो सबको छोड़ दे आप। असल क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये एक उमूमी जहन है, उमूमी फिजा है, उसका गुलू ये है, इसने गुलू कर लिया ना ये। अच्छा, इस ये खैर इंतहाई वो है, बेसवाद आदमी है जिसका जाहिर सवाद है ना, बिल्कुल बेसवाद आदमी है जो इस किस्म की ताबीर और मिसाल कह रहा है, इसका मतलब ये है कि बिल्कुल फारिग इंसान है। लेकिन इस किस्म के बहुत से फारिग इंसान हैं जो हमारे जहनों को बहुत दूर कर देते हैं, ब्रेक लगा देते हैं कि तुम तो ये किफाया ही नहीं समझ सकते हो, तुम तो नाइनी की बात ही नहीं समझ सकते हो। हम किधर जहन किधर लेके जा रहे हो कि मैं कुछ फैसला करूंगा, मैं कोई चीज इख्तियार करूंगा, मैं देखूंगा ये सही है या ये गलत है। तो हमारा जहन इस काबिल ही नहीं है, ठीक है ना। इसलिए कि तुम्हारे जहन को अगर वो 4 चांद भी लग जाए, 4 चांद तो नहीं, ये तो जो उसने बात की वो तो बिल्कुल ही वो है, ठीक है ना, फिर भी आप किफाया को 3% समझ सकते हैं। तो ये माइंडसेट किसी न किसी तरीके से हम लोगों तक मुंतकिल होता है, जिसकी वजह से हम लोग काफी पीछे रह जाते हैं। और जो हम अभी हौजा में नहीं है, हौजा इल्मी में फिर भी क्योंकि उन सब में होते हैं तो फिर भी पता चल जाता है कि अच्छा ये जिसका बड़ा नाम है जिसके साथ मैं बात कर रहा हूँ, तो बात करते हुए पता चल जाता है जब आप आमने सामने बात करते हैं
ٹھیک ہے نا. کتاب تو یہ ہوتا ہے کہ اس نے 1000 دفعہ لکھا ہوتا ہے, 1000 دفعہ سوچا ہوتا ہے, رفتہ شفتہ کیا ہوتا ہے, اس کے بعد آپ کے سامنے آیا ہوا ہے. وہ ایک دم تو سوچ کے نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم اپنا مقایسہ کرتے ہیں, کسی بھی مؤلف کو لے لیں جس نے اس بات پر بہت زیادہ سوچ بچار کر کے, بحث کر کے, مباحثہ کر کے, اپنی کلاس میں اپنے شاگردوں کے ساتھ, اپنے سینئرز کے ساتھ کر کے رفتہ شفتہ کر کے ایک چیز جو لکھی ہے, اس کو ہم اپنے کس کے ساتھ مقایسہ کرتے ہیں؟ میں نے اس کو ابھی پڑھا ہے, ابھی دیکھا ہے, ابھی میں اور وہ کہاں اور میں کہاں. میں بھی اس مطلب پہ اگر 20 گھنٹے 100 گھنٹے کام کروں تو میں بھی ہو سکتا ہے اس کے کچھ برابر آ جاؤں یا اس سے اوپر چلا جاؤں. ٹھیک ہے نا, میں اپنا مقایسہ یوں کیوں کرتا ہوں کہ وہ بالکل اس پہ ہے, اس کی محنت بھی بہت زیادہ ہے, اس کی زندگی بھی اس نے لگائی ہے, اس نے بہت محنت کر کے لکھا ہے اس نے, اور میں نے ابھی یہ مطلب ابھی سنا ہے, ابھی میں اگر اس کو چیلنج نہیں کر سکتا ہوں, اس کو میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں یا فلان کر رہا ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرا ذہن بہت زیادہ نیچے ہے. خوب پر انہی لوگوں سے جنہوں نے یہ لکھا ہے فلان ہے, جب ان سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے, پھر ان کا تجربہ اور ان کی محنت اور فلان سب اپنی جگہ, اس کا برتری ان کو یقیناً حاصل ہے. ٹھیک ہے نا, اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ بعض جگہوں پہ آپ کہتے ہیں یار یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ بات تو صحیح نہیں ہے. اس سے آپ کو تھوڑا سا ہمت ملتی ہے کہ نہیں, مجھے بھی کچھ سمجھ میں آتا ہے, ایسا نہیں ہے میں بالکل ہی فارغ ہوں. ٹھیک ہے نا, اور میں صرف اور صرف تقلید کرنے کے لیے, تقلید وہ والی تقلید کی بات نہیں کر رہا ہوں, علمی کی بات کر رہا ہوں, میں صرف تقلید کرنے کے لیے پیدا ہوا. ان کی باتیں سنوں اور ان میں سے کہوں کہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ, واہ واہ. ہم یہاں اس اسٹیج پر جب ہیں, یہاں ہم سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنے کے لیے نہیں ہیں. نہ ہی جو باتیں میں کر رہا ہوں اس سب سے پہلے مجھ پر صادق آتی ہے نا, کہ میں جو بھی کہہ رہا ہوں وہ کوئی سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کے لیے نہیں ہے. اس میں بھی آپ لوگوں کو دیکھنا ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. کون سے موازین پر ہیں, مبانی پر ہیں, اور کون سے باتیں ایسے ہی ہیں التماس دعا ہیں.